अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। क्योंकि आज ऐसे नैरेटिव खड़े किए जा रहे हैं कि एक ख़ास मकातब फ़िक्र के खिलाफ ही नफरत और बुग़्ज़ भरा जा रहा है। पीछे कोई भी वजह हो, उनका कोई भी मफाद जुड़ा हुआ हो, वो मुझे नहीं पता, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि उनका क्या मफाद है, वो किस नीयत के साथ ये काम कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे होंगे, ये है हमारे अदी भाई। इनका यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है अदी टेक करके, और ये बहुत ही प्यारे हमारे बड़े भाई हैं। इन्होंने 2 मरतबा मेरी मदद की मेरे चैनल के हवाले से, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदी भाई का। और जो इनका चैनल है अदी टेक के नाम से, आप उसे विजिट कर सकते हैं। इन्होंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। झूठी कहानियों और शिर्क के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है। और इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी लोग इस्लाम के अंदर अपने पास से चीजें इंजेक्ट कर रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनका रद्द करते हैं, और जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज मुझे अपने प्यारे अदी भाई के खिलाफ जो है वो वीडियो बनानी पड़ रही है, जिसका मुझे बहुत बहुत ज्यादा ही अफसोस और मलाल है। लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे ये वीडियो मजबूरी में बनानी पड़ गई। तो मुझे ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि अदी भाई के चैनल की बहुत सारी वीडियो के थंबनेल मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि अदी भाई की सारी की सारी वीडियो एक खास मकातब फिक्र के खिलाफ ही बनी हुई है। और इनके खिलाफ मैं ये वीडियो किसी भी सूरत नहीं बनाता, कभी भी नहीं बनाता, अगर इस बंदे ने अपने आप को न्यूट्रल ना कहा होता, अगर इस बंदे ने अपने आप को सारे फिरकों से अलग ना कहा होता और अपने आप को मुसलमान, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान क्लेम ना किया होता, तो मैं इनके खिलाफ कभी भी वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, जब आप एक मकातब फिक्र से जुड़े होते तो जाहिर सी बात है कि आपके आगे मजबूरी होती कि दूसरे वाले मकातब फिक्र की बुराई करना। लेकिन जब आप अपने आप को न्यूट्रल बता रहे हैं, जब आप अपने आप को सिर्फ मुसलमान बता रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि फिर चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो या अहले हदीस या कोई भी मकातब फिक्र के लोग हो, फिर आपको उनकी गलतियां भी हाईलाइट करनी पड़ेंगी, उन्हें भी एक्सपोज करना पड़ेगा। उनके जो मुकर्रिर, उनके जो आलिम, उनके जो मुफ्ती स्टेजों पर बैठकर गंद फैलाते हैं, फिर आपको उनके खिलाफ भी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। उनकी किताबों के अंदर जो गिलाजत भरी हुई है, फिर आपको उनके खिलाफ भी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। लेकिन अदी भाई ने सिर्फ चंद ऐसे उलमा को पकड़ा हुआ है, और जिन चंद उलमा को उन्होंने पकड़ा है, उन्हें ये एक खास यानी कि बरेलवी मकातब फिक्र से जोड़कर देखते हैं और उन्हीं के रद्द में वीडियोस बनाते हैं, जो कि मेरी नज़र में इंसाफ नहीं है। जब आप अपने आप को न्यूट्रल कह रहे हैं, तो आपको हर उस शख्स के खिलाफ वीडियो बनानी पड़ेगी जो इस्लाम के ऊपर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मजाक कर रहा है। लेकिन ये उनके खिलाफ वीडियोस नहीं बनाते, क्योंकि इनकी एक खास मखसूस जो ऑडियंस है वो शायद इन्हीं वीडियोस को देखना पसंद करती है। और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने इनसे हटकर जो है वो वीडियोस बनाना शुरू करी, तो फिर मेरी ऑडियंस मुझसे कट जाएगी और वो मेरी वीडियोस को नहीं देखेगी। पीछे मफाद कोई भी हो, वो इनका जाती मफाद भी हो सकता है या कोई दूसरा काम भी हो सकता है। लेकिन जब आप अपने आप को न्यूट्रल बता रहे हैं, तो आपको सबके खिलाफ वीडियोस बनानी पड़ेंगी। और अफसोस की बात यह है कि अमीरुल कादरी के खिलाफ ये वीडियोस बनाते हैं, इलियास अत्तारी के खिलाफ ये वीडियोस बनाते हैं, जमालुद्दीन बगदादी के खिलाफ ये वीडियोस बनाते हैं, और बहुत सारे ऐसे आलिम यूट्यूब पर मौजूद है जिनके खिलाफ ये वीडियोस बनाते हैं और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं। ये बरेलवी मकातब फिक्र के ये जो है आलिम है, जबकि चाहे वो इलियास अत्तारी कादरी साहब हो, चाहे वो अमीरुल कादरी साहब हो, चाहे जमालुद्दीन बगदादी साहब हो, चाहे हम्माद रजा साहब हो, और दीगर ऐसे कई सारे यूट्यूब पर आलिम मौजूद हैं जिनके ऊपर बरेली से खुद फतवा है कि वो खुद इन्हें बरेलवी नहीं मानते और कहते हैं कि ये बरेलवी नहीं है। क्लियर कट यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि वो जो बरेलवी लोग हैं, जो बरेलवी मुफ्तियान इकराम है, वो इन्हें बरेलवी नहीं मानते, कहते हैं कि इनका बरेलवियों से कोई भी लेना देना नहीं है। वो खुद इनका रद्द कर चुके हैं, एक बार नहीं 1000 बार इनका रद्द कर चुके हैं। लेकिन अदी भाई जो है वो इन्हें बरेलवी समझते हैं और इनकी अपनी आवाम के सामने जब इनकी वीडियोस को रखते हैं, तो इन्हें लगता है कि बरेलवी ही ऐसा कर रहे हैं। अदी भाई के साथ दिक्कत यह है कि मज़ार पर किसी को भी कुछ करते देखते हैं, या किसी भी ऊंची टोपी वाले को कुछ भी करता हुआ देखते हैं, उल्टी सीधी तकरीर करते हुए देखते हैं, तो इसे उठाकर बरेलियों के खाते में डाल देते हैं, जबकि वो असल में बरेलवी होता भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे नहीं होते, लेकिन उनमें अक्सर ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ ऐसे हैं जो बरेलवी नहीं है, लेकिन अदी भाई ने उन्हें बरेलवी बनाकर लोगों के सामने रखा हुआ है और इन्हें किसी और के खिलाफ वीडियो बनाने की तौफीक नहीं मिलती। जैसे अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, जिसके अंदर कहा था कि कुरान के अंदर ग्रामेटिकल जो है वो एरर्स हैं, ग्रामेटिकल गलतियां हैं,
جس بیان کے بعد انہوں نے جس بیان میں انہوں نے اللہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کے اور قرآن کی معاذ اللہ توہین کی تھی، اس بیان کے بعد ان کے اپنے مکاتب فکر کے لوگوں نے ان کے اوپر ویڈیوز بنائی، لیکن اس بندے کو توفیق نہیں ہوئی کہ جو مفتی طارق مسعود کے خلاف ویڈیو بنا دیتا۔ اب وہ بات الگ ہے کہ اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب نے آ کر اس پر رجوع کر لیا، وہ ایک بڑی بہترین بات ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے رجوع کیا، لیکن اگر یہ بندہ منصف مزاج ہوتا اور تو یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف بھی ویڈیوز بناتا، اور میں خود ہی مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں اتنا زیادہ مفاد عدی بھائی کو دے سکتا ہوں کہ وہ بے شمار ویڈیوز مفتی طارق مسعود صاحب پہ بنا سکتے ہیں، طارق جمیل صاحب کے اوپر بنا سکتے ہیں، اور اہل حدیث عالموں کے اوپر بنا سکتے ہیں، ان کی کتابوں کے اوپر بنا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں بنائیں گے کیونکہ انہیں پروپیگنڈا کرنا ہے ایک خاص مکاتب فکر کے خلاف۔ انہوں نے ایک نیریٹو سیٹ کر لیا، ان کی آڈینس کا ایک نیریٹو سیٹ ہے کہ جو بریلوی ہیں یہی جو ہے سب سے بڑے جو ہے وہ گناہگار ہیں، انہوں نے ہی جو ہے دین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، باقی ان کی نظر میں سارے پاکیزہ اور صاف ستھرے لوگ ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر یہ بندہ اپنے آپ کو نیوٹرل اناؤنس نہیں کرتا تو میں اس کے خلاف ویڈیو بالکل بھی نہیں بناتا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل تو کہا، انہوں نے یہ تو کہا کہ میں کسی بھی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن انہوں نے صرف ایک فرقے کو ہی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے مجھے افسوس کے ساتھ ان کے اوپر ویڈیو بنانی پڑی۔ پھر جو انہوں نے ابھی لاسٹ ویڈیو ڈالی اس کے اندر انہوں نے احمد رضا خان صاحب کو جب وہ جو بریلویوں نے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس بات سے انہیں بڑی دقت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بریلوی اس کا جواب نہیں دے سکتا، کوئی بھی بریلوی اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ انہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ ان کے مفتیان اکرام کیا جواب دیں گے، کہتے ہیں ان کے مفتیان اکرام جواب دیں گے کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور کہا تھا کہ یہ بندہ اعلیٰ حضرت ہے، اس لیے انہیں جو ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو علی بھائی آپ کو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، آپ ذرا دکھائیں کہ کون سے مفتی نے آ کر یہ کہا کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ اعلیٰ حضرت ہے، اس لیے ہم انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ مجھے ان القاب سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ کوئی کسے کیا کہہ رہا ہے، لیکن جب آپ کسی ایک خاص مقصد سے اپنی ویڈیوز بنائیں گے، خاص پروپیگنڈا کریں گے، تو پھر اس کا رد عمل ہونا لازمی ہے۔ اور جن لوگوں کو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بریلوی مفتیوں کو کچھ نہیں پتا، تو ذرا ایک بار ان کے سامنے بیٹھ کر آپ اپنی حسرت جو ہے وہ پوری کر لیں، آپ کو پتا جائے گا کہ بریلوی مفتیوں کو کچھ پتا ہے کہ نہیں پتا ہے۔ نمونے کے طور پر میں آپ کے اسکرین کے اوپر کچھ تھمبنیل دکھانا چاہتا ہوں، جس میں مفتی حنیف قریشی کا یہ مناظرہ اور علامہ نوری صاحب کا یہ مناظرہ بڑا ہی فیمس ہے۔ آپ جا کر یوٹیوب پر انہیں دیکھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے اہل حدیث اور دیوبندیوں کا کیا حال کیا، اور بے شمار ایسے مناظرے ہیں کہ بریلوی عالموں نے کتے کی طرح حال کیا ہے دیوبندی اور اہل حدیث کا مناظروں کے اندر۔ اور جس بندے کو اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین پر، یہ ہے ان کی جو ہے انتقال ہو چکا ہے، علامہ سعید صاحب، انہیں امام مناظر کہا جاتا تھا۔ اس بندے نے جو ہے وہ ون سائیڈڈ مناظرے جیتے ہوئے ہیں، کسی میں دم نہیں تھا کہ اس بندے کے سامنے بیٹھ کر جو مناظرہ کر لیتا۔ امام مناظر پاکستان کے اندر اس بندے کو کہا جاتا تھا۔ آپ صرف امین القادری صاحب، الیاس الطاری قادری صاحب، جمال الدین بغدادی جیسے لوگوں کو بریلوی سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر میم بناتے ہیں، جبکہ یہ اصل میں بریلوی ہے ہی نہیں، ان کے اوپر خود فتوے لگے ہوئے ہیں کہ یہ بریلوی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بریلوی کیا چیز ہے۔ آپ ذرا ان کے عالموں سے رابطہ کریں، آپ ان کے مفتیان اکرام کے ساتھ بیٹھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کی آڈینس کو بھی، اور آپ کے جیسے جو بھی ہیں۔ حالانکہ میں نے خود بریلوی مکاتب فکر چھوڑا کئی ساری کمزوریوں کے بعد، کہ میں نے جب ان کے اندر عقیدے میں کمی دیکھی تو میں نے بریلوی مکتب کو چھوڑ دیا، اور میں صرف بریلویوں کا ہی ایکسپوز نہیں کرتا، میں دیوبندیوں کا بھی ایکسپوز کرتا ہوں، میں اہل حدیثوں کا بھی ایکسپوز کرتا ہوں، کیونکہ میرے مائنڈ کے اندر کوئی نیریٹو سیٹ نہیں ہے۔ میرے نزدیک قرآن و حدیث حجت ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے گا اس کا رد ضرور کیا جائے گا۔ اب بات آتی ہے کہ کیا انہیں اعلیٰ حضرت کہنا صحیح ہے یا نہیں، تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ انہیں اعلیٰ حضرت کہنا صحیح ہے یا نہیں، لیکن دیوبندی بھی امداد اللہ مہاجر مکی کو اعلیٰ حضرت ہی کہتے ہیں۔ کتاب کے اندر تذکرۃ الرشید کے اندر انہیں اعلیٰ حضرت لکھا ہوا ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے، اس پہ آپ کو دقت کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف صدیق کا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگ صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو اعلیٰ حضرت انہیں کہا جاتا ہے وہ کس معنی میں کہا جاتا ہے۔ جب انہیں اعلیٰ حضرت کہا جائے گا تو انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام تو آٹومیٹک اس لسٹ سے باہر ہوں گے، ان کے دور کے اندر جو لوگ موجود ہوں گے ان کے مقابلے میں جو ہے وہ انہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہوگا۔ جس طرح حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں، جبکہ امام اعظم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جب انہیں امام اعظم وہ حنفی کہہ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ نبی انبیاء علیہ السلام کی جماعت اور صحابہ کرام کی جماعت اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم لوگ سیدنا ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہیں تو اس کے اندر معاذ اللہ
اللہ یا تمام انبیاء علیہ السلام شامل نہیں ہے. ان کے دور سے لے کر آج کے دور تک جتنے بھی لوگ ہوئے صدیق اکبر سے لے کر اور آج کے دور تک جتنے بھی لوگ ہوئے ان میں جو صدیق اکبر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. اسی طرح فاروق اعظم کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. اسی طرح دیوبندی اور بریلوی دونوں بڑے پیر صاحب کو غوث اعظم کہتے ہیں, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ غوث اعظم کا مطلب کیا ہے, لیکن دونوں کہتے ہیں. لیکن آپ صرف ایک کوئی ٹونٹ کریں گے, ایک کے اوپر ہی تانا دیں گے. تو میرے پیارے ادی بھائی آپ انصاف سے کام لیں. اگر آپ بریلوی کو ایکسپوز کر رہے ہیں بالکل کریں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جو کہ غلطیاں آپ انہیں ہائی لائٹ کریں, لیکن یہ نیریٹو سیٹ کر دینا کہ صرف وہی غلط ہے صرف وہی غلط ہے, آپ صرف انہی کے اوپر ویڈیوز بنائیں گے تو یہ بڑی ہی یہ انصاف نہیں ہوگا. آپ برابر کے ساتھ ایکسپوز کریں, آپ دیوبندیوں کو بھی ایکسپوز کریں, اہل حدیثوں کو بھی ایکسپوز کریں. اگر آپ کے پاس مواد لیے تو ویڈیوز میں آپ کو سینڈ کروں گا, آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی. آپ دیکھیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے چٹکلوں کے نام پر ممبر رسول کے اوپر کیا کیا بیان کیا, اتنے اتنے واہیات اتنے ولگر جوک سنائے ہوئے جس کا کوئی حساب نہیں. طارق جمیل صاحب کی کیا ویڈیوز دیکھیں, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوا دین کے ساتھ. اسی طرح اہل حدیثوں کی ویڈیوز دیکھیں, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ. لیکن آپ کو صرف یہی لوگ دکھتے ہیں جو کہ بریلوی ہے بھی نہیں, لیکن آپ انہیں بریلوی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو خدا را آپ انصاف سے کام لیں. اگر آپ واقعی نیوٹرل ہیں تو آپ سب کے اگینسٹ ویڈیو بنائیں, سب کے اگینسٹ ویڈیو بنائیں. ایک ایسا نیریٹو نہ دے کہ تاکہ لوگ جو ہے ایک خاص مکتب فکر کے لوگوں سے نفرت کرنے لگے. تو میری آپ سے گزارش ہے چھوٹے بھائی کے ناطے کہ آپ انصاف سے کام لیں. کل کو ہمیں مرنا ہے, اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے, اللہ آپ سے پوچھے گا, یقیناً پوچھے گا کہ جب غلطیاں سب کی تھی تو آپ نے صرف ایک ہی کو ٹارگٹ کیوں کیا. یا تو آپ کہیں کہ میرا تعلق فلاں مسلک سے ہے تو پھر بات الگ چلے گی, لیکن جب آپ اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ رہے ہیں تو آپ کو نیوٹرل ہو کر دکھانا پڑے گا, آپ کو واحد مسلمان ہو کر دکھانا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی غلطی غلطی اور فلاں دوسرے کی غلطی غلطی نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے کہ الیاس اتاری کی غلطی پر ویڈیو بنائیں گے لیکن طارق مسعود کی غلطی پہ ویڈیو نہیں بنائیں گے. آپ امین القادری کی غلطی پہ ویڈیو بنائیں گے لیکن طارق جمیل کی غلطی پر ویڈیو نہیں بنائیں گے. آپ دیگر دوسرے مکاتب فکر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی غلطی پر ویڈیو بنائیں گے, لیکن جو اہل حدیث اور دیوبند سے جڑے ہوئے لوگ ہیں آپ ان کی غلطی پہ ویڈیو نہیں بنائیں گے. کیوں نہیں بناتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ تاثر دے رہے ہیں, آپ نفرت پھیلا رہے ہیں اس طریقے سے ایک خاص مکاتب فکر کے خلاف. تو میرے بھائی آپ سے گزارش ہے آپ ذرا انصاف سے کام لیں, عدل سے کام لیں. امید ہے کہ علی بھائی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کی آڈینس کے بھی بات سمجھ میں آئے گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے سے جو ہے وہ سب کے خلاف ویڈیوز بنائیں گے. اور یہ بات میں انہیں 2 بار براہ راست کہہ چکا ہوں واٹس ایپ کے اوپر کہ علی بھائی یہ بات غلط ہے, آپ سب کے خلاف ویڈیوز بنائیں, تب جا کے آپ کا جو ہے وہ انصاف پورا ہوگا, تب عدل پورا ہوگا. ادروائز آپ جو ہے پھر ایک فرقے کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں اور باقی فرقے کو آپ انڈورس کر رہے ہیں. میں ان سے یہ بات براہ راست 2 بار کہہ چکا ہوں. حضرت نے انشاءاللہ بھی کہا تھا میری بات کے اوپر, لیکن انہوں نے ویڈیوز نہیں بنائی. ویڈیو انہوں نے انہی لوگوں کے اوپر بنائی کیونکہ شاید اس سے ویوز زیادہ آتے ہیں, پیسے زیادہ ملتے ہیں. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.